أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء ما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا بدارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. صدق الله العظيم. اس سے پہلے آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر کیسے عذاب آیا، کس وجہ سے آیا۔ وہ عذاب آنے سے پہلے کی جو کیفیت تھی کہ عذاب آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو کہاں بھیجا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، سب سے پہلے جو دو فرشتے تھے وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری لے کر۔ کیا خوشخبری؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی سارہ تھیں انہیں کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت حاجرہ سے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مگر حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، بڑی عمر کی ہو چکی تھی، عمر اتنی زیادہ کہ اولاد ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی عمر ہو چلی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت حاجرہ کو اولاد ہوئی تو حضرت سارہ غمگین ہو گئیں کہ انہیں تو اولاد ہو گئی، مجھے کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو پھر جو دو فرشتے آئے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے بالبشرا، خوشخبری لے کر۔ قالوا، انہوں نے کہا انا مہلکو اہل هذه القریہ۔ جب وہ فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ مہمان نواز تھے، مہمان نوازی ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ احادیث میں بھی آتا ہے کہ مہمان کے لیے انسان آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو خوش کرائے، کھلانے کے ذریعے، ان کے انتظامات کے ذریعے سے۔ ابراہیم علیہ السلام تو مہمان نوازی میں سب سے بڑے مانے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بکری کو ذبح کیا مہمانوں کے لیے اور ان کے سامنے پیش کیا۔ جب ان کے سامنے بکری کو بھون کر پیش کیا گیا تو پھر وہ کوئی کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے، آگے خاموش ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا، کیونکہ پہلے زمانے میں اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی تو اس کے گھر کا کھانا پانی نہیں استعمال کیا کرتے تھے، مگر آج لوگ گھر میں آ کر کھا پی کر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ علامت ہوتی تھی کہ اگر کوئی پانی نہیں پی رہا ہے یا کھانا نہیں کھا رہا ہے تو پھر یہ دشمنی کی علامت ہوتی تھی۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہیں یہ نقصان پہنچانے تو نہیں آئے۔ تو پھر انہوں نے خوشخبری سنائی کہ ہم انسان نہیں بلکہ ہم فرشتے ہیں، اس لیے ہم نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، اور تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ پوچھا کیا خوشخبری ہے؟ تمہاری بیوی سارہ کو ایک لڑکا ہونے والا ہے، اس کی خوشخبری۔ تو حضرت سارہ بیٹھی اندر سن رہی تھی، وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی اس عمر میں کیا بچہ ہوگا میرے لیے، کیونکہ میری اب عمر بالکل ختم کے قریب ہے، کیا اولاد ہوگی؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ ہے۔ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، جس کے ضمن میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر ان کے بعد انہوں نے کہا قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، ایک بستی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس بستی کو ہم ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔
تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بستی میں تو حضرت لوط رہتے ہیں، میرے بھتیجے رہتے ہیں، اس بستی کو کیوں آپ ہلاک کرنے والے ہوں؟ کہنے لگے ان اہلہا کانوا ظالمین، اس بستی کے لوگ بڑے ظالم بن گئے ہیں۔ ان کے 3 گناہ تھے لوط علیہ السلام کی قوم کے۔ سب سے پہلے تو مردوں سے ضرورت پوری کرنا یہ سب سے بڑا اور سب سے برا کام تھا، سب سے بڑا گناہ تھا۔ اور دوسرا کام یہ تھا کہ وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے، لوگوں کو لوٹ مار کیا کرتے۔ اور تیسرا برا یہ کام تھا کہ مجمع میں ہی برائی شروع کر دیتے، انہیں کوئی احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ یہ 3 برے کام ان کے اندر تھے۔ قال، پھر فرشتوں نے کہا ان فیہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط رہتے ہیں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا، ہم زیادہ جانتے ہیں کہ اس میں کون رہتے ہیں۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، البتہ ہم بچا لیں گے ان کے اہل کو مگر ان کی بیوی کو نہیں بچائیں گے، بیوی کے علاوہ ہم دوسروں کو بچا لیں گے۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں سے ہیں، وہ ہلاک ہو کر رہ جائیں گے۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، اور جب آئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، تو ان کا دل تنگ ہو گیا، پریشان ہونے لگے۔ مہمان آنے سے تو خوش ہونا چاہیے مگر ان کا دل تنگ ہو گیا اور یہ پریشان ہونے لگے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ مگر لوگوں کو پتہ چلا کہ مہمان آئے ہیں تو پھر لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور ان کے ساتھ میں زیادتی کریں گے۔ تو پھر فرشتوں نے کہا لا تخف، غم نہ کرو، ولا تحزن، ڈرو نہیں، لا تخف، ڈرو نہیں، ولا تحزن، غم نہ کرو، انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، یقیناً بلا شبہ ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو، انا منجوک، ہم بچا لیں گے تمہیں، واہلک، تمہارے ماننے والوں کو، الا امرأتک، مگر تمہاری بیوی، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں، یعنی نافرمان ہے، وہ گنہگار ہیں، وہ اس ایمان قبول نہیں کیا تھا ان کی بیوی نے۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء ما كانوا يفسقون، بے شک ہم اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية، یقیناً اس بستی پر ہم اللہ کی طرف سے عذاب نازل کرنے والے، رجزا من السماء، آسمان سے، بما كانوا يفسقون، اس لیے کہ وہ فساد کرتے ہیں، وہ بدکاری کا کام کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور البتہ ہم نے اس بستی سے کچھ واضح نشان ان لوگوں کے لیے چھوڑے، باقی رکھیں، لقوم یعقلون، تاکہ لوگ سمجھیں، یعنی آج بھی وہ نشانات و خندرات ہیں تاکہ لوگ جب جائیں تو ان کو عبرت ملے، نشانات ملے اور وہ عبرت پکڑے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو ہم نے بھیجا، لوط کے بھائی شعیب کو ہم نے بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الآخرہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ فکذبوہ فاخذتہم الرجفۃ فاصبحوا بدارہم جاثمین، پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، فکذبوہ، جھٹلایا، فاخذتہم الرجفہ، تو آسمان سے تو ایک اللہ کا عذاب آ پکڑا۔ کیا عذاب تھا؟ رجفہ، زلزلہ۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، بس وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑ گئے، یعنی مرے ہوئے، صبح کی حالت میں مرے ہوئے لوگ ملے، ساری قوم بستی ہلاک ہو گئی۔ وعادا وثمود، عاد اور ثمود، وقد تبین لکم من مساکنہم، واضح ہو گئے تم پر ان کے رہنے کے مقامات۔ عاد اور ثمود کے جو خنڈرات ہیں آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا، یعنی اچھا بنا کر پیش کیا۔ فصدهم عن السبیل وكانوا مستبصرین، پھر انہیں راہ حق سے روک دیا حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے۔ شیطان ہمیشہ برائی کو اچھا کر کے سنوار کر کے بتاتا ہے،
یعنی مزین کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے بہت اچھا کام ہے، کر لو کر لو۔ پھر انسان اس کے بہکاوے میں آ کر ان کاموں کو کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اسے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، تم اس کی باتوں میں مت آنا، اس کے چال سازی میں مت آنا، اس کے مکر و فریب میں مت آنا، کیونکہ اگر آ جاؤ گے تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔